سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں وہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ ذات جس نے موت اور زندگی یعنی حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے، امتحان لے سکے، آزمائش کر سکے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ دنیا ایک مقام امتحان ہی تو ہے، اور اگر امتحان اچھے انداز سے لیا جائے جس میں کہیں بھی یہ رجحان نہ جائے کہ آپ کی طرفداری کسی طرف ہے، نفاست بھی ہے، صفائی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شعور اور ذہن بھی پاکیزہ ہیں، اور پھر امتحان لینے والا بھی کسی بھی طور سے جانبداری کا مظاہرہ نہ کر رہا ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آج ہم خود میزبان تو ہیں مگر ساتھ ساتھ مہمان بھی ہیں۔ ہم جامع صفا میں موجود ہیں اور یہاں پر وفاق المدارس کی جانب سے امتحانات لیے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو ہم نے آج اس جگہ کا انتخاب کیا یہ جاننے کے لیے کہ امتحانات لیے کس طرح جاتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، ادب و آداب کیا ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وفاق اتنے احسن طریقے سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں وفاق المدارس کے نگراں بھی ہیں اور بہت ہی بڑی شخصیت کے فرزند ارجمند بھی ہیں۔ میں خوش آمدید اور سلام کہنا چاہتا ہوں مولانا طلعت رحمانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ساتھ ساتھ چونکہ آج خود میزبانی کی حیثیت سے بیٹھا ہوں مگر ہوں مہمان ہی، اور خود جو جس ادارے میں لایا ہوں اور آیا ہوں آپ کو لے کر، وہ خود یہاں پر آج ان ہفتے میں، ان دنوں میں، ان ایام میں ایک مہمان ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وفاق المدارس کے امتحانات چل رہے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی اپنی مرضی سے جا سکیں حتیٰ کہ ان کو اجازت مل جائے۔ مفتی محمد زبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں سوال طلعت رحمانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو سلسلہ ہے امتحانات کا، اس کا آغاز پاکستان میں کب سے ہوا ہے؟ یہ اسی انداز سے ہوتے آ رہے ہیں، یہ بتدریج اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اویس بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امتحانات کا سلسلہ کب سے ہو رہا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بنیاد جو ہے 1958 میں رکھی گئی، جی، اور 58 کے بعد جو ہے اس کی 1.5-2 سال اس کے کچھ مراحل تھے اس کے نصاب اور اس کے حوالے سے، پھر 1960 میں اس کا جو ہے پہلا سال تھا جو اس میں وفاق المدارس کا یہ امتحان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، 1960 سے لے کے الحمدللہ 2021 ابھی ہے، اور اس سال تک ابھی یہ تواتر کے ساتھ یہ امتحانی عمل جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس میں اس وقت شروع میں یہ تھا کہ صرف درجہ عالمیہ، درس نظامی کا جو سب سے اپر لیول ہے درجہ عالمیہ کا ہوتا تھا، پھر تقریباً بتدریج اس میں دیگر درجات کا اضافہ ہوتا گیا۔ پھر 80 کی دہائی کے بعد جب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ہوئے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے وفاق المدارس کی جو سندات ہیں ان کی منظوری ہوئی، تو اس کے بعد پھر دیگر درجات جو ہے، تو اب ہمارے یہ درس نظامی کے جو 8 درجات ہیں تو ان میں بتدریج اسی طرح کہ پہلے میٹرک، ثانویہ جس کو ہم عامہ کہتے ہیں، ثانوی عامہ، تو اس کا ہوتا ہے وہ مساوی میٹرک، پھر اس کے بعد ایف اے ہے، پھر اسی طرح 2 سال کے بعد بی اے ہے، پھر اس کے بعد آخری جو سال ہے عالمیہ، اس کو ہم مساوی جو ہے وہ عالمیہ مساوی ایم اے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر کچھ اور اضافے کیے گئے، ایک ایسے طبقے کے لیے جو دنیا کی جو دیگر زندگی کے اس میں مصروفیت ہے جن کی، تو ان کے لیے ایک شارٹ کورس بنایا گیا اچھا، جس کو ہم نے دراسات دینیہ کا نام دیا، اور جو اپنی زندگی کی دیگر اس میں یہ ہے کہ طلباء کے لیے بھی اور طالبات کے لیے بھی، اور اس میں یہ ہے کہ بڑی بڑی عمر کے حضرات جو اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو مطلب ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، یا زندگی کی کسی بھی مصروفیت میں ہیں، کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بڑی دلچسپی کے لیے، اور اس میں یہ ہوا کہ اس کا صرف اور صرف تعلیمی دورانیہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا رکھا گیا، اچھا، اور اس کو دراسات دینیہ، یہ ایک ڈپلومہ کورس ہے، صحیح، یہ 2 سالہ کورس ہے، اس کا اضافہ ہوا۔
پھر اسی طرح اس کے بعد جو ہے تجوید کا جو شعبہ ہے، تجوید کا اضافہ ہوا دونوں اس میں کہ تجوید للعلماء، جو عالم بن گئے ہیں اور اس کے بعد وہ تجوید کا وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تجوید للعلماء، اور اسی طرح خواتین کے لیے تجوید للعالمات۔ اس سال کتنے بچے ہیں جو امتحان دے رہے ہیں اور آپ کا عملہ کتنے افراد پہ مبنی ہے؟ جی اس سال جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ایک تو یہ ہے کہ چترال، گلگت، اسکردو سے لے کر پاکستان کے کونے کونے سے لے کر ابھی ہم یہاں شہر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پورے ملک میں ہمارے 2350 سے زائد ہمارے سینٹر ہیں۔ اچھا 2354 سینٹر ہمارے اس وقت ہیں، اور ان 2354 سینٹرز میں جو طلبہ امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد 4,22,000 کے لگ بھگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو نگران عملہ آپ نے پوچھا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 16,082 ہے۔ اور ہمارے یہاں نگران عملے کا بھی ایک پورا ایک سلسلہ ہے، ایک نظم ہے اس کا، کہ ہر سینٹر میں یہ ہے کہ 25 طلبہ پر، اور اسی طرح جو خواتین میں جو طالبات کے ہیں جی مدارس بنات، اس میں بھی 25 طالبات پر جو ہے ایک نگران کا تعین ہوتا ہے۔ ہر سینٹر میں پھر ایک نگران اعلیٰ ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے ماتحت بعض بڑے سینٹرز ہیں تو ان میں ان کو ایک معاون خصوصی بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہر 25 پر ایک نگران جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک، خوبصورت۔ میں یہ آپ کی اجازت سے اس کو ذرا دیکھ لوں۔ یہ میرے خیال ہے سیل لگی ہوئی ہے اور اس میں امتحانات یعنی وہ سوالات، وہ پرچہ آیا ہے اور اس کو بڑے طریقے سے کھولا گیا ہے، شاید یہ واپس بھی جائے گا تو اس کی چیکنگ ہوگی کہ اس کو کہیں سے تراشا تو نہیں گیا ہے۔ یہ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ یہ پرچے آپ تک کیسے پہنچتے ہیں، تو یہ پورے ملک کے تمام سینٹرز میں جہاں دشوار گزار علاقے تک ہیں وہاں پر ہماری معتمدین کی ایک ٹیم ہے۔ اچھا اور وہ معتمدین کی جو ٹیم ہے وہ ہماری جو وفاق المدارس کی 9 رکنی امتحانی کمیٹی ہے، جس میں ہمارے صدر وفاق بھی ہیں اور ناظم اعلیٰ اس کو چیئر کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ 9 حضرات جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے۔ اچھا، اب یہ جو ٹیم ہے اس کا تعلق نگران عملے سے بھی نہیں ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے ان سے بھی نہیں ہے، جو ہمارے مسئولین ہیں جو ہر ضلع کے، ان کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون سی ٹیم ہے۔ اچھا، یہ ٹیم جو ہے یہ پرچہ شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں صبح 8 بجے، 8 بجے سے پہلے 7 بجے، 7:15، 7:30 بجے وہ سینٹر میں، ہر سینٹر میں یہ امتحان سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ بنڈل پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے اندر سوالیہ پرچے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ہر درجے کے اعتبار سے، اب اس میں یہ ہے، یہ سیل ہے ویس بھائی، تو اب یہ جو ہے لاک لگا ہوا ہے، اس لاک کے اوپر یہ وفاق المدارس کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جب سینٹر میں یہ لایا جاتا ہے، پرچہ شروع ہونے سے پہلے نگران اعلیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ اس کا جو ہے اس کو سب کو بتائیں، ان کو دکھائیں گے کہ بھئی یہ آپ کے سیل شدہ یہ پرچے آئے ہیں۔ جو طلبہ اکرام ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے گا تاکہ ان کے دماغ میں کہیں یہ نہ ہو کہ شاید یہ کہیں پتہ نہیں کیسے پیپر لیک تو نہیں ہوا۔ جی، تو پھر اس کے بعد وہ جب اس کو کھولتے ہیں تو دوسری طرف سے کھولتے ہیں، اور یہ سیل اور یہ سلائی کے ساتھ یہ واپس جو ہے ہمارے دفتر میں جاتا ہے۔ پھر وہاں پر وہ عملہ موجود ہے جو پورے پاکستان کے، اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب 2350 سے زائد سینٹرز ہیں اور ہر سینٹر میں 6 پرچے کم سے کم ہیں، 6 پرچے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنے جو ہے یہ ہزاروں قسم کے تھیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایک تھیلا چیک ہوتا ہے۔ کہ یہ جو ہے کہیں راستے میں کھل تو نہیں گیا، اور یہ کہیں کسی نے کوئی وہ تو نہیں کیا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے جڑا ہوا ایک سوال مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے اور دیگر علماء کرام سے ہمیشہ سنتے رہے کہ دین عقل کا نہیں نقل کا نام ہے، تو اب یہاں بھی دین میں نقل ہو سکتی ہے، اجازت ہے؟ کیونکہ آپ کا ادارہ بڑا ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے پوزیشن لینے میں، نمبرز لینے میں، یہاں کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین نقل کا نام ہے، اور اس جملے کے اندر نقل کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کریم متواتر منتقل ہوتا آ رہا ہے، احادیث تجربہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی ایک سند حدیث ہوتی ہے کہ فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے یہ حدیث سنی، یہاں تک کہ امام بخاری تک، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک سند حدیث چلتی ہے۔ تو نقل کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ نے جو اس کے اندر ایک سوال فرمایا کہ جس طرح ہمارے مروجہ امتحانات کے اندر چیٹنگ اور نقل ہوتی ہے،
تو اس کا وفاق کے امتحان میں کس حد تک دخل عمل ممکن ہے یا نہیں، یا ہوتا ہے یا نہیں. میں اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی آپ کی اجازت سے تفصیل سے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس وجہ سے نہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، بلکہ اگر ایک تھرڈ پرسن کے طور پر بھی دیکھیں کہ ایسا منظم، مثالی، بلکہ بے مثال امتحانی تعلیمی نیٹ ورک ہے. اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو بے جا، غلط اور جھوٹ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں اس امتحانی نیٹ ورک کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے. کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کراچی کا ڈویژن الگ ہے، ٹھیک ہے نا، لاہور کے امتحانات الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سکھر کے امتحانات الگ ہیں، حیدرآباد الگ ہے، ملتان الگ ہے. وفاق المدارس حقیقی معنی میں اس طرح کا فیڈرل اور وفاقی ادارہ ہے کہ یہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر 23,000 وفاق کے ساتھ منسلک الحاق شدہ دینی مدارس میں صبح 8 بجے یہ پرچہ ہوتا ہے بیک وقت پاکستان بھر میں. قبائلی علاقے، فاٹا، کوہستان، گلگت، بلتستان، آزاد کشمیر سمیت انٹیریئر کے علاقے، بلوچستان کا دور افتادہ علاقہ، تھر کا مضافاتی علاقہ، پنجاب کے اندرونی علاقے، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے، صحرائی بیابانی علاقے، 8 بجے پورے پاکستان میں ایک منظم نظام کے تحت پرچہ شروع ہو جاتا ہے. نمبر 1. اور اسی کے ضمن میں ایک بات آپ نے جو کہی تھی ہمارے ادارے کے حوالے سے کہ اس کی پوزیشنیں آتی ہیں، تو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں پوزیشن لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو کراچی ڈویژن میں وفاق کے میٹرک کے اندر جو پوزیشن لیتا ہے تو وہ کراچی کی سطح پر لیتا ہے. یہاں جو لڑکا اول یا دوم یا سوم آتا ہے وہ پورے پاکستان کے مدارس اور پاکستان کے طلباء کی نسبت سے وہ اول یا دوم یا سوم آ رہا ہوتا ہے. اس کی قابلیت اور مہارت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ کیسے، اب آپ جامعہ صفا کے اندر آئے، یہ وفاق المدارس کا ایک سنٹر ہے. باہر پولیس اور رینجر کا کوئی کڑا پہرا آپ نے نہیں دیکھا. نہیں. اندر آنے کے بعد امتحان ہال میں آپ نے کسی ممتحن سے یہ نہیں سنا ہوگا پرزے، پھرے، کتاب، نقل یہاں جمع کرا دو. یہ الفاظ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. ان الفاظ سے یہاں کے طلبہ بالکل نامانوس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ برائی کا تذکرہ کرنا خود برا ہے. ہمارے ہاں وفاق کے امتحان کی ابتدا میں کبھی کسی نگران اعلیٰ نے یہ اعلان ہی نہیں کیا کہ جس کے پاس نقل ہو، جس کے پاس نوٹس ہوں، جس کے پاس پرزہ ہو، جس کے پاس کاغذ ہو، گتے کے علاوہ کوئی اور پیپر ہے وہ یہاں جمع کرا دے، یہ ہو جائے گا، یہ دھمکی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. برائی کا تذکرہ ہی برا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا امکان ہی نہیں ہے. بھائی اویس ربانی صاحب، میں اگر آپ سے کہوں ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں 100% بغیر نقل کے یہ امتحانی نظام اور امتحانی نیٹ ورک 100%. دوسرے نمبر پر آپ نے مولانا طلحہ رحمانی صاحب سے پوچھا کہ نگران کتنے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بتایا 23,082 نگران عملہ افراد کام کر رہا ہے. آپ یہ سوال ذرا ہم سے کبھی نہ کیجئے گا کہ ان نگرانوں کو اس کے ریٹرن کے اندر وظیفہ کیا دیا جاتا ہے، یہ ہم بتائیں گے بھی نہیں. اچھا، بہت زیادہ کچھ دے رہے ہیں لگتا ہے. نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ایک بات. میں بچپن سے اس مدرسے میری پیدائش یہاں پر ہوئی ہے، تو میرے والد صاحب بہت عرصہ پہلے سے، ہمارے ہم چھوٹے تھے، ضلع غربی کے مسئول رہے، پہلے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے، اور اب ضلع غربی کے وہ مسئول ہیں. ہم ان کو وفاق کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ 40 سال تو ہو گئے. ان 38-40 سالہ دور کے اندر 1 روپیہ آج تک انہوں نے نہیں لیا. اللہ اکبر. یہ جتنے نگران حضرات ہیں، ان تمام نگران حضرات کی آپ وظیفے کی طرف جائیں ہی نہیں. اور حیران کن ہوگا، وہ صرف اور صرف بغیر ڈیمانڈ اور بغیر مطالبے کی. یہ دراصل ایک اخلاقی، تعلیمی، تدریسی، نظریاتی نیٹ ورک ہے اور ایک تحریک ہے تعلیم. سر، جب آپ نے مجھے منع فرمایا نا استفسار کرنے کے لیے تو میں ڈر گیا. میں نے کہ شاید اتنے کچھ مالیات کے معاملے ہیں کہ نیب ویب کو آنا پڑ جائے گا، مگر خوشی ہوئی. یہاں پہ مسئلہ یہی ہے، ہمارے امتحانی مراحل سے گزرتے ہوئے اور پھر تدریسی مراحل سے گزرتے ہوئے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یا تو استاد ڈنڈا مارتا ہے جو غلط ہے، یا پھر بچہ ڈنڈی مارتا ہے جو انتہائی غلط ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. جامعہ صفا میں ہم بیٹھے ہیں، وفاق المدارس کے امتحانات چل رہے ہیں. بڑی تعداد میں بچے امتحانات دے رہے ہیں. امتحانات لینے والوں سے سوال جواب ہمارا چل رہا ہے، یعنی ہم بھی ایک طرح کے امتحان ہی لے رہے ہیں. تو مولانا طلحہ رحمانی صاحب، یہ بتائیے اب تک کتنے کیسز چٹنگ کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ایکشن لیا گیا تاکہ اس کو مثال اور عبرت بنایا جائے؟ جی،
اویس بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے برادر مفتی زبیر صاحب نے بہت ہی بہترین اور بہت جامع انداز میں اس پر روشنی ڈالی. تو کراچی میں اگر آپ کی صرف کراچی کی میں آپ کو بات کروں تو کراچی میں تقریباً 50,000 سے زائد طلبہ اور طالبات اس وقت امتحان دے رہے ہیں جن کے سینٹرز کی تعداد 157 ہے. صحیح. 157. اور یہ ابھی کراچی کے ایک کونے سے لے کے دوسری جس علاقے میں آپ جائیں گے وہاں الحمدللہ ہمارا سینٹر موجود ہوگا. خواتین کے جو سینٹرز ہیں وہ مدرسۃ البنات میں مکمل ایک شرعی اور اس کے اندر وہاں پر جو ہے کوئی مطلب مرد اس کا تصور بھی نہیں ہے. وہاں پر ہماری خواتین عملہ جو ہے جو عالمات ہیں جو اداروں کی ذمہ داران ہیں وہ وہاں پر ڈیوٹی انجام دیتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر جو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا اور آپ کی ٹیم بھی آج آئی تھی, میں نے ان کو وزٹ کروایا جب ہمارے طلبہ داخل ہو رہے تھے سینٹر میں. آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے بہترین ایک نظم کے ساتھ آ رہے تھے. اور انسان ہیں, اگر بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کر لے یا کچھ وہ, تو یہ جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ نقل لے کر اندر جائے اور کچھ کرے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا اور بہت اہم اور بنیادی کردار جو ہے ہمارے مدارس کا ہے. نہیں کبھی کوئی سیل فون وغیرہ کوئی آپس میں بات چیت کر لی, سوال جی نہیں, سیل فون ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جو شرکائے امتحان ہیں ان کو نہیں, سیل فون ہمارا جو نگران عملہ ہے ان پہ بھی پابندی ہے. وہ بھی سینٹر کے اندر جو ہے وہ موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے. صرف اور صرف نگران اعلیٰ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پورے سینٹر کے ذمہ دار ہوتے ہیں, کسی وجہ سے کوئی کال آ جائے تو وہ بھی باہر آ کر بات کریں گے. سزا کیا ملتی ہے اگر کوئی ایسا کام کرے تو؟ سزا جرم کی نوعیت پر ہے اور وہ ہماری ہدایات میں لکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی نقل ایسی, اچھا ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو نقل کا جو جس طرح ہے کہ بھئی کوئی لکھ کر لے کر چلا گیا یا کوئی اس کا کوئی کیپچر اس نے کیا ہوا ہے اور وہ نہیں, ہمارے یہاں تو اس چیز کے علاوہ یہ بھی نقل کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے اگر کہیں پوچھ رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بھی وہ امکان ختم ہو جاتا ہے. اس کا امکان یوں ختم ہو جاتا ہے کہ یہ میں آپ کو اس جو سینٹر ہے اس سینٹر کا آپ کو میں ہال کا نقشہ بتاتا ہوں. یہ اب آپ دیکھیں اویس بھائی, اس میں جو ہے یہ کلرز کے ساتھ اس کو مینشن کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ریڈ کلر کا ایک درجے کا ایک طالب علم ہے. اب اس کی آپ چاروں طرف دیکھیں تو کوئی دوسرا طالب علم دوسرے درجے کا بیٹھا ہوا ہے. یہ پورا یہ نقشہ, اچھا یہ اوپر کا ہال ہے اس کا یہ پورا نقشہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے دائیں بائیں کسی ایک طرف کوئی اس کے درجے کا طالب علم ہو. تو اچھا پھر اس کے باوجود ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ وہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرے. تو ہمارے یہاں یہ بھی اس میں شامل ہے, ہم ہدایات میں بھی بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی طالب علم ایسا کرتا ہوا پکڑا گیا اور نگران حضرات نے اس پر گواہی دے دی تو یہ بھی ہم نقل کے اس میں کہیں گے, اس کی رپورٹ بن جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے مدارس کا ہے. مدارس جو ہے وہ طلبہ کی تربیت ایسی کرتے ہیں. مفتی زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر ہم اداروں میں آپ کسی بھی ہمارے پاکستان کے آپ کو میں اوپن ہیں سب الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں, تمام سینٹر اوپن ہیں, آپ جا سکتے ہیں وہاں جا کر خود معلوم کر سکتے ہیں. کیا مفتی زبیر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے مدرسے میں کوئی طالب علم اگر نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو یہ اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ تمام یہ ہوگا کہ اس کو فوری طور پر اس کو ادارے سے خارج کر دیا جائے گا. ختم, سلسلہ ہی ختم. جی ختم. اصلاح نہیں ہو سکتی اس بیچارے کی؟ اصلاح کا یہ ہے کہ اگلی مرتبہ وہ ٹرائی کرے. کیسے کرے گا؟ اس کا داخلہ ہی آپ نے کینسل کر دیا؟ نہیں تو داخلہ اس سال کے لیے ہم نے کینسل کیے, اگلے سال اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اچھا ہمارے وفاق کا ضابطہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی چیز آ گئی تو پھر ہم اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے اور اس پر جو ہے اس کا پرچہ کینسل کر دیا جاتا ہے. اچھی تربیت ہو رہی ہے. ایسی درگاہوں سے ایسی درسگاہوں سے نکلنے والے جو استاد کی چپل کون سی یہ نہیں معلوم سب کی سیدھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ میڈیا پہ جا کے اور ممبر پہ جا کے چپلیں اور جوتے اچھانے والے کیسے بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اتنے مخالف کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو اس طرح رگڑے کھا کر 8-10 سال تک تعلیم حاصل کر کے جو جاتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرے گا. بالکل. اسی لیے میں نے آپ کے پروگراموں میں بھی کئی دفعہ کہا کہ بھائی تمام پاکستان ڈاکٹروں کے لیے ڈگری, پائلٹ کے لیے ڈگری, وکیل کے لیے ڈگری, تو کم از کم ہماری مساجد کے اندر امام کون ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, خطیب کون, اس کی بھی تو کوئی ڈگری چیک کرنے والا ہو. وہ عام طور پر علماء یا مولوی کے لبادے کے اندر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ 10 سالہ 12 سالہ کسی بھی مکتب فکر, میں اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں کروں گا, کسی بھی مکتب فکر سے اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے, پہلے یہ تو چیک کرو. تو میں نقل والی بات پر آ رہا تھا.
اب صورتحال یہ کہ جب یہ اخلاقی تربیتی اس طرح کا ماحول ہے، اس اخلاقی تربیتی ماحول میں وہ گلٹی فیل کرتا ہے طالب علم کہ اگر اس کے اوپر یہ دھبا لگ جائے. اچھا آپ نے پوچھا کہ جناب اگر یہاں سے کوئی طالب علم چیٹنگ کرتا ہوا نقل کرتا ہوا پکڑا جائے تو پھر اس کو یہاں سے اخراج کر دیا جائے گا. مجھے پڑھاتے ہوئے یہاں پڑھتے ہوئے اب آپ سمجھ رہے ہیں کوئی 35 سال ہونے والے ہیں، میں نے 35 سال میں کسی ایک طالب علم کا اس بنیاد پر اخراج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، واقعی نہیں پیش آیا، یعنی ہوا ہی نہیں. ٹھیک، ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو پھر اس کو اس طرح سے کیا نکالا میں جائے یہ گا. سمجھوں کہ مفتی محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی ڈیفیشنسی نہیں ہے وفاق کے انداز امتحان لینے میں، 1% بھی اصلاح کی گنجائش نہیں، 100% کاملیت ہاں ہے؟ اب میں اس سلسلے میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں خوب سے خوب تر کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے، بہتر سے بہترین کی، حسین سے حسین تر کی ہر وقت گنجائش ہوتی ہے. ہمیں ہماری کمزوریوں کا بھی ادراک اور احساس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمزوریوں کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. آپ نے جو بات کہی نا CCTV کیمراز کی، بہت اچھی بات ہے. اس وقت جامعہ میں لگے ہوئے بھی ہیں، باہر کے راستوں پر بھی لگے ہوئے ہیں، دفاتر کے باہر بھی لگے ہوئے ہیں، گیٹوں کے باہر بھی لگے ایگزامینیشن ہال میں، لیکن ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہے اور ہم اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے. اچھا، اس کی کوئی ضرورت اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک لفظ کہا، اس بات کا اویس بھائی امکان موجود ہے یہاں سے فارغ ہونے والا کوئی طالب علم یا کسی بھی مدرسے سے فارغ ہونے والا کوئی طالب علم وہ باہر جا کر، پورا پاکستان ہے، اتنے ہزاروں مدارس ہیں، کوئی وہ کسی جرم کا مرتکب ہو جائے، اسکولوں سے بھی ہوتے ہیں، مدرسے سے ہوتے ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے. اس بات کا بھی امکان موجود ہے کسی مدرسے سے کوئی پڑھا ہوا کوئی فرقہ واریت کا کوئی کام کر لے، اس کا بھی کوئی امکان ہوتا ہے، لیکن نقل کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا 100%. اس لیے میں نے لفظ کہا ہاں اگر ہو تو وہ پھر 0%، 0 پوائنٹ آگے ڈاٹ 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 اشاریہ میں شاید کوئی ہوتا ہو. میں تو سوچ رہا ہوں مفتی ورنہ صاحب اس کا امکان نہیں. اگر اخلاقی اقدار اتنی مضبوط ہیں تو پھر امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو گھر بیٹھ کے آن لائن لیں، دیکھے ہی نہیں کوئی اس کو. ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں، لوٹ کر آئیں گے اسی بات کو سوال پوچھیں کہ الف لام میم میں انتظار رہے گا، ہو سکتا ہے امتحان آپ کو بھی دینا پڑ جائے. خوش آمدید. الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم ہے. مولانا تعالیٰ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مولانا صاحب اتنے اچھے انداز سے اگر وفاق امتحانات لے رہا ہے تو پھر پورے پاکستان کے امتحانات کو کنڈکٹ وفاق کو ہی کرنا چاہیے، شاید کہیں چیٹنگ ہوئی نہ. جی بالکل. میں اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ 2 سال قبل ہم نے جو ہے کراچی کے جو میٹرک بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ اور انٹر بورڈ کے چیئرمین، ان کو ٹیکنیکل بورڈ کے اور جو اس کے علاوہ دیگر جو تعلیمی شخصیات ہیں ان کو ہم وقتاً فوقتاً اپنے سینٹرز کا معائنہ کرواتے ہیں، بلاتے ہیں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو، اور پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا تنقیدی اس سے جو ہے ایک جائزہ لیں اور ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسی چیز آپ نے محسوس کی ہو. تو یہ بات ان کی مطلب انہوں نے میڈیا پر آ کے یہ بات کہی کہ ہم حکومت سے یہ تو کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسا چاہیے کہ حکومت ایسا کوئی نظام کرے کہ جو وفاق المدارس جو ہے ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس کو ہمارے ساتھ مل کر ان کی مشارکت. آپ لوگ تو وظیفہ بھی ماشاءاللہ کوئی خاص نہیں لیتے بلکہ شاید لیتے ہی نہیں. مفتی صاحب آپ کی تو وظیفہ تو خیر ہمارا لیا جاتا ہے لیکن بہت کم مختصر سا وہ ہوتا ہے، تو کوئی چیز ہی نہ ہوئی نہ ہونے کے قابل، نا قابل تذکرہ. آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بڑے اچھے مراسم ہیں، آپ کیوں نہیں لگاتے وفاق کو اس حوالے سے؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے پہلے ایک آپ کو بات بتاؤں. ہمارے پاکستان کے ایک سابق صدر گزرے جنرل مشرف صاحب، ان کو وفاق کے اس امتحانی نیٹ ورک کا بتایا گیا، تو جب ان کو ساری تفصیلات بتائی گئی، بریفنگ دی گئی، تو ان کے الفاظ اگلے بڑے قابل غور تھے. جنرل مشرف صاحب نے اس زمانے کے اندر کہا تھا کہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں میں نہیں مانتا. اچھا، میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے 100% بغیر نقل کے پاکستان بھر میں ایک ہی ٹائم پر اتنا منظم، میں نہیں مانتا. لیکن اگر یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں تو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ظاہر ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. کرونا کا زمانہ آیا، وفاق نے اپنے امتحانات منعقد کیے، بڑے منظم، بڑے زبردست اچھے انداز میں. دیکھیں ایک بات ہے ویس بھائی، اسکولوں کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے تو مجھے سیکھنا چاہیے نا. جی. عدالت میں کوئی اچھی بات ہے مجھے سیکھنا چاہیے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کالج سے سیکھنا چاہیے، یونیورسٹی سے. اور ہم عصری تعلیمی اداروں کی ضرورت کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. وہاں پڑھنے پڑھانے والے ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے معاشرے یا عالم اسلام کے معاشرے کو جہاں عالم دین کی ضرورت ہے، پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے قوم کا، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، تمام شعبہ جات کے. ہمیں کوئی تعصب نہیں، کوئی تنگ نظری نہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے بھی تجویز پیش کی، پاکستان کے تمام عصری اداروں کے، اسکولوں کالجوں کے امتحانات اگر بغیر چیٹنگ کے
کام خرچ ناقابل تذکرہ خرچ کے ساتھ کروانے ہیں، منظم کروانے ہیں، اچھے انداز میں کرانے ہیں، اس کا سیٹ اپ وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، میں آفر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اتنا شاندار امتحان کا نظام چلے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکیں آپ گے۔ اس لیے خرچہ تو بھی نہیں کہہ رہے ہوگا۔ آپ کے اچھے امتحانات کے نتائج اچھے آ جاتے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ دوستی ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل لیول پہ؟ نہیں، اس کا نیوٹرل، مفتی صاحب میں اس بارے میں ویس بھائی جی داخلت کرنا چاہوں گا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، آپ نے کہا کہ شاید اس وجہ سے، میں یہ عرض کر دوں کہ مفتی زبیر صاحب اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح ان کے جو والد صاحب ہیں حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب، وہ ہمارے وفاق المدارس کے اہم رکن رکین ہیں۔ عاملہ کے جو پورے پاکستان کی عاملہ ہے اس کے رکن رہے ہیں، اور بہت عرصے سے کئی سالوں سے وہ اس کے مسئول ہے۔ مسئول جو ہے ہمارے یہاں ضلع کے ڈویژن کا وہ ہوتا ہے، اور وہ بہت بااختیار ہوتا ہے، خصوصاً امتحانات اور اس کی ساری جتنے انتظامی معاملات ہیں وہ مسئول دیکھتا ہے۔ اب یہ ان کا ادارہ ہے۔ مفتی زبیر صاحب تو خیر یہ تو ہیں، لیکن اب اس سے آگے چلے جائیں جی بنوری ٹاؤن، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ہیں، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بھی صدر ہیں۔ جی دارالعلوم کراچی چلے جائیں، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت جو ہیں وہ وفاق المدارس العربیہ پورے پاکستان کے نائب صدر ہیں، وہاں پر بھی سینٹر ہے اور بہت بڑے بڑے سینٹر ہیں۔ دارالعلوم کراچی اور بنوری ٹاؤن ایک ادارے کے اندر دو سینٹر ہیں، دونوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 1,500-2,000 ہزار طلبہ جو ہے حصہ لے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اگر ہمارا امتحانی عملہ چاہے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نہ آئیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب نہ آئیں، ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب جو کہ خیر المدارس کے بھی سربراہ ہیں، ملتان کے بہت بڑے ادارے کے، لیکن اگر ہمارا امتحانی عملہ وہاں چاہے کہ وہ نہیں آئیں تو وہ نہیں آ سکتے، ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ چلیں آخری سوال پوچھ لیتے ہیں، جامعہ صفا کی سب سے اچھی بات جو غیر روایتی ہے اور دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گی، وہ آپ کو کیا لگی ایز اے آبزرور؟ ایک جو چیز ہے وہ قرآن کے حوالے سے اس ادارے کی بہت بڑی خدمات ہیں، تو خصوصاً یہ ہے کہ بعض ایسی خدمات ہیں جن کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، اور کمپیوٹر قرآنک بچے جنہوں نے پوری دنیا میں الحمدللہ، اور اب تو دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر اداروں سے آپ نے کہا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ یہاں کیونکہ ہر شعبے میں کئی شعبے ہیں، کتب کے شعبے ہیں، عصری تعلیم کا شعبہ ہے، حفظ کا ہے، تو یہاں پر جو سب سے زیادہ جو سہولیات جو دی جا رہی ہیں یا سب سے زیادہ دی جاتی ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے بچوں کو سہولت دی جا رہی ہے۔ میں صرف یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جہاں پر یہ درجہ کتب کا ہمارے درس نظامی کا نظام چل رہا ہے، وہیں تقریباً 90% کے قریب مدارس ہمارے یہاں عصری تعلیم بھی پڑھا رہے ہیں۔ صحیح۔ میٹرک تک تو تقریباً کافی ادارے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال آخری جو میٹرک جو بورڈز کے امتحانات ہوئے تھے، پاکستان کے 17 بورڈز میں مدارس کے طلبہ کی سب سے زیادہ پوزیشنیں آئی ہیں۔ جی مطلب یہ ہے کہ وہ درس نظامی وفاق المدارس بھی پڑھ رہے ہیں، اور میٹرک اور انٹر میں بھی، اور پشاور اور سمیت جو ہے بعض شہروں میں انٹر میں بھی ہمارے مدارس کے طلبہ کی جو ہے وہ پوزیشن آئی ہیں۔ یکساں تعلیمی نصاب میں دیکھتے ہیں کہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو اب آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد اگر ایسے ہی چل رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ تو ایک بہت بڑا ان اداروں کے لیے ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ مولانا طلحہ رحمانی صاحب، ایک آخری نازک سوال ہمارا الف لام میم کا خاصہ ہوتا ہے، اور میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان کی رائیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک تو عمر وہ ہوتی ہے کہ جب بچے کو والدین اور معاشرہ جو سکھاتا ہے کہ فلاں مدرسے میں داخلہ لے لو، وہ لے لیتا ہے۔ اس عمر میں آپ جس عمر میں ہیں، تجربے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ کون سے مدرسے میں داخلہ لوگے، فیسلٹیز دیکھتے ہوئے، اپورچونیٹیز دیکھتے ہوئے، تو کیا انتخاب کریں گے؟ صفا کا کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات مجھے ضرور کرنی ہے، آپ نے امتحانات کے حوالے سے بات کی اور ہم نے عصری تعلیمی اداروں اور وفاق المدارس کے کچھ تقابل کے ساتھ مثبت انداز میں ہم نے بات کی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پر نقل کا، چیٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے بات کر لی۔ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول بگڑتا ہے، اچھا، اور وہ درد دل بھی میں آج آپ کے پروگرام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ جامعہ صفا اور کئی سارے مدارس میٹرک لیول تک اور کئی سارے انٹر لیول تک وہ باقاعدہ حکومتی تعلیمی اداروں کے ساتھ اور بورڈ کے ساتھ منسلک بھی ہیں۔
चुनाचे हमारे इब्तदाई दर्जात के तलबा मैट्रिक इम्तिहान देने के लिए जाते हैं बाहर, सरकारी तौर पर जहाँ पर भी सेंटर आ जाए। ये तलबा नाजरा कुरान से लेकर दौरे हदीस तक नकल के निज़ाम से बिल्कुल नावाकिफ जी। लेकिन जब यही तलबा जाते हैं मैट्रिक इम्तिहान देने के लिए तो वहाँ माहौल बिगड़ता है। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे ऐसे वाक़यात आकर के हमें सुनाते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं। 100 रुपए दे दो, इतने सवालात के इतने जवाबात। बाकायदा कोई निगरान आकर के क्लास रूम में ब्लैक बोर्ड पर जवाबात लिखवा रहा है, बाकायदा पेपर बिक रहे हैं पैसे के जरिए से, सवालों के जवाबात बिक रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या ये तलबा आते हैं तो अगर माहौल बिगड़ता है तो वहाँ से बिगड़ता है। मैं कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, मैं किसी की बुराई नहीं उछालना चाह रहा, लेकिन ये है आंखों के मुशाहदे वाली बात। अच्छा, वो वहाँ से ये माहौल लेकर के आते हैं। अब होता क्या है, जब भी किसी का बेटा किसी जगह इम्तिहान मैट्रिक देने जाता है ना, तो वहाँ पर मुताल्लिका स्कूल के टीचर जाते हैं, ज़रा हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ख्याल रखना, ज़रा इनकी मदद करना, ज़रा लिखवा देना। हम कई सालों से एक काम कर रहे हैं, जब हमारे तलबा किसी भी सेंटर के अंदर इम्तिहान मैट्रिक देने के लिए जाते हैं तो हमारे असातिज़ा यहाँ से वफद की शक्ल में उस स्कूल के निगरानों के पास जाते हैं। अच्छा। खुदारा हमने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, कम से कम इनको किसी ऐसे कमरे में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिठा देना जहाँ नकल ना हो, हमारा माहौल ना बिगड़े। हम रात 2-2 बजे तक यहाँ पर बैठ करके पढ़ा रहे हैं, हम मगरिब के बाद पढ़ा रहे हैं, इशा के बाद पढ़ा रहे हैं, जोहर के बाद पढ़ा रहे हैं, फजर से पहले पढ़ा रहे हैं, फजर के बाद पढ़ा रहे हैं। हमारे एक अखलाकी तरबियती माहौल है, इसको ना बिगाड़ना। तो अगर बिगाड़ आ रहा है तो वहां से आ रहा है, बगैर ऐब और तनकीद और तनकीस के। ये दर्द दिल था, ज़रूर मैं जिक्र करना चाहता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका, बहुत शुक्रिया मौलाना तलहा रहमानी साहब आपका। आपको मैं कुछ देर के लिए और चाहूँगा कि हमें दौरा करवाएं, दिखाएं इम्तिहानात कैसे लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ जानमन, तजावीज़ जितनी भी थी सब आपके सामने पेश कर दी हैं। अब आपने ख़ुद से इसका देखना है कि सूरत हाल क्या बनती है, नताइज कहाँ के बेहतर लगते हैं और मज़ीद इम्तिहानात को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। जी, इस वक्त हम लोग दौरान इम्तिहान अंदर आ चुके हैं। देख रहे हैं बच्चे किस तरह प्रोग्राम यानी जो एग्ज़ाम्स हैं इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, वैसे तो फ़र्दन बच्चा बैठा हुआ है और ज़ाहिर है आइसोलेशन में इम्तिहान दे रहा है, किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, मगर ये बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ बैठा हुआ है। तो तलहा रहमानी साहब, ये स्पेशल बच्चा है? जी बिल्कुल, ये जो है नाबीना है और नाबीना होने के साथ साथ इन्होंने वफाकुल मदारिस के हमारा जो दरस निज़ामी का कोर्स है, वो दरस निज़ामी का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 7वें दर्जे तक पूरा कर लिया है और पूरा कंटिन्यू इन्होंने 4 बल्कि 5 इम्तिहान दे चुके हैं और ये 6ठा इम्तिहान जो है वफाकुल मदारिस के तहत दे रहे हैं। अच्छा, इनको हम ये हेल्प देते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला है, खुदा न खास्ता अगर कोई और हाथ से कोई माजूर है तो उनको हम एक हेल्पर देते हैं। वो हेल्पर भी वफाक की तरफ से दिया जाता है कि ये ना हो कि वो कोई इदारे या किसी की तरफ से, या जिस इदारे का ये स्टूडेंट है तो ये इनके साथ हेल्पर भी मौजूद हैं और ये बच्चा इंशाल्लाह अगले साल ये आलिम बन जाएगा मुकम्मल। इंशाल्लाह, आपकी इजाज़त हो तो मैं इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप तो माशाल्लाह आलिम बनते जा रहे हैं और मैंने देखा कि आप इम्तिहान में भरपूर शिरकत कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या मोटिवेशन है आपके पीछे, क्यों आलिम बनना चाहते हैं? अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इम्तिहान आप देते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ़ तो पेश नहीं आती? वफाक की तरफ से कोई मुश्किल तो नहीं डाल दी आपके लिए? नहीं, कोई मुश्किल वफाक वालों ने साथी दिया हुआ है। साथी दिया हुआ है? जी, साथी मदद करता है, लिखते हैं मेरे लिए। लिखता है आपके लिए? आप इनकी हेल्प करते हैं, क्या मिलता है आपको, उजरत मिलती है कोई? नहीं, बस सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से अजर की उम्मीद है। माशाल्लाह। चिटिंग वगैरह भी करवा देते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, असल में मैं इनकी क्लास से 6-7 क्लासें पीछे हूँ, इसलिए पीछे हैं भाई, खूबसूरत, आसन, माशाल्लाह। वैसे भाई मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मतलब ये जो है इनका वो तो काफ़ी एक अपर लेवल का दर्जा है, ये जो है ये बिल्कुल सिर्फ इब्तदाई दर्जात में है और ये इनको मतलब इदारे की नहीं, ये हमने इनकी जांच पड़ताल करने के बाद फिर इनको जो है इनके लिए मुंतखब किया है। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि माशाल्लाह इस जो है ना इस तालिब इल्म ने जो गुज़िश्ता इम्तिहान जो आखिरी हमारा इम्तिहान हुआ था उसमें जो है ये 600 में से 418 नंबर इस लड़के ने हासिल किए हैं। मतलब ये है कि A ग्रेड के में जो है ये
یہ گزشتہ امتحانوں میں پاس ہوتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو قبل از امتحان اور اس کے نتائج، کیونکہ جو آپ کے ساتھ کار فرما ہے وہ آپ کا حوصلہ ہے، اور صرف آپ کے ماں باپ کی نہیں بلکہ ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ آپ عالم دین بنیں اور خدا آپ کو کامیاب کرے۔ بیسٹ آف لک۔ عزیز و جان من، امتحانات طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے، مگر اگر مؤثر انداز سے کیے جائیں، صاف اور شفاف انداز سے لیے جائیں، اور اس کے بعد طلباء کو یہ یقین ہو کہ ہمارے امتحانات ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، جو نتائج آئیں گے اس سے ہمیں ہماری صلاحیتوں کا پتہ لگے گا، تو پھر اس سے اچھا ہو کیا سکتا ہے۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا بہت سارے خدشات، بہت سارے تحفظات لے کر میں یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ہی بورڈ اور ایک ہی سلسلہ ہے تو بڑی آسانی سے طلباء پاس ہو جاتے ہوں گے، رہائش بھی یہاں پر ہے، سوچنا، کھانا، پینا، پڑھنا، کھیلنا، کودنا سب کچھ یہاں پر میسر ہے، تو پھر تکلیف کس بات کی۔ مگر ایک چیز فیڈ بیک کے تحت میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس احسن انداز سے وفاق المدارس العربیہ اور اس کی پوری ٹیم امتحانات کنڈکٹ کر رہی ہے، کاش کہ پورے پاکستان میں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر درسگاہوں میں ایسے ہی امتحانات لیے جائیں، تاکہ ہمیں اپنی حاصل کردہ ڈگری کے اوپر کبھی یہ شکوہ نہ ہو کہ ہمارے پاس ڈگریاں تو ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کی فرمان کا، اللہ کی امان۔